اسلام دین رحمت اور مذہب امن و محبت کا نام، جب اس روئے زمین پر ہر طرف سے ظلم و ستم کا دورہ تھا تو انسانیت ناانصافی اور حقوق سے محرومی کی زندگی گزار رہی تھی۔ زبردست قسم کے لوگ زیر دستوں پر، کمزوروں مجبوروں پر عرصہ حیات تنگ کر رہے تھے۔ قتل، خون ریزی، فتنہ فساد، تشدد، بدامنی، انتظام اور جنگ و جدال کا خوفناک ماحول دنیا میں چھایا ہوا تھا۔ ایسے حالات میں اسلام انسانیت کے لیے امن و محبت کی پیاری تعلیمات لے کر آیا، اور پیغمبر اسلام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و محبت کے سائبان تلے انسانیت کو سکون و راحت کی بیش بہار دولت عطا فرمائی اور نفرتوں کے ماحول کو ختم کیا، عداوتوں سے سینوں کو پاک کیا، ظلم و ستم سے انسانوں کو باز رکھا، ناانصافی زیادتی سے منع کیا، محروموں کو حقوق دلایا، ڈر کر چھپ کر زندگی گزارنے والوں کو امن و اطمینان عطا کیا، کمزوروں اور ستم رسیدوں کی مدد فرمائی، مجبوروں بے کسوں کی دستگیری فرمائی، قیامت تک آنے والی انسانیت کو امن و محبت کی نرالی پیاری انوکھی تعلیمات سے سرفراز فرمائی۔ انسانیت پر اسلام اور پیغمبر اسلام کے جہاں بے شمار لاتعداد احسانات ہیں، وہیں ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اس کائنات کو امن و محبت کا گہوارہ بنایا، انسانوں کے دلوں میں محبت کا، پیار کا، امن کے جذبات کو پروان چڑھایا، ایک دوسرے کو امن آشتی کے ساتھ رہنے کی تلقین فرمائی، امن کی فضا کو سازگار رکھنے کی تعلیم دی، بدامنی کے خاتمے کے لیے تمام تدبیریں، طریقہ کار بتلائے، ماحول اور معاشرے کو پرسکون بنائے رکھنے، انسانوں کو راحت اطمینان پہنچانے، امن و سلامتی کو پھیلانے کی ہدایت سے نوازا۔ ایک خوشگوار کامیاب معاشرے کے لیے امن و اطمینان انتہائی ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر زندگی کا سکون، معاشرتی راحت حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اسلام نے انسانوں کو ہر شعبۂ زندگی میں امن قائم کرنے، عدل و انصاف سے کام لینے کا حکم دیا۔ امن کا مطالبہ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مختلف ڈکشنریوں اور انسائکلوپیڈیا کی روشنی میں امن کا مفہوم یوں متعین کیا جا سکتا ہے: آسودگی قلب، داخلی اطمینان، سکون، ہیجانی کیفیات سے نجات حاصل کرنا، معاشرتی اعتبار سے باہمی تعاون اور اشتراک، سازگاری کی عمومی فضائیں، حقوق و فرائض کی متوازن ادائیگی اور معاشرتی حسن و خوبی اس کے مفہوم میں شامل ہیں۔ یوں امن عالم میں جس کا تصور اسلام نے دیا ہے، صرف جنگ و قتال کی عدم موجودگی ہی کا نام نہیں رہ جاتا، بلکہ یہ انسان کی انفرادی، معاشرتی، مذہبی، اخلاقی، بین الاقوامی زندگی میں اطمینان اور بے خوفی کے وسیع مفہوم کے سمیٹے ہوئے ہے، اور اس مثالی کیفیت کا نام جہاں زندگی کے تمام شعبے شاہراہ ترقی پر اندیشہ رہزنی کے بغیر سفر کرتے، اسلام انسانیت کے لیے امن و سلامتی کا ضامن ہے، اور اسلام کی تمام تعلیمات بھی خود امن کی تعلیمات، سلامتی کی ہدایات پر مشتمل ہے۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ السلامہ کا معنی عافیت ہے، اور ابو الہیثم بھی کہتے ہیں السلام اور تحیہ ہم معنی ہے، اور السلام کا معنی تمام آفتوں سے محفوظ رہنا۔
اسلام اور استسلام کے معنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ پیغمبر امن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام میں آ جاؤ، امن و امان میں آ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئی۔ قرآن کریم خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی بعثت کو ساری انسانیت کے لیے رحمت قرار دیتے ہوئے فرمایا، ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا۔ علامہ سیوطی نے فرمایا کہ جو آپ پر ایمان لائے اس کے لیے دنیا آخرت میں پوری رحمت ہوگی، جو ایمان نہ لائے وہ بھی ان عذابوں سے معمون ہوں گے جو پہلی قوموں پر آئے، جیسے زمین میں دھنسا دیا جانا، چہرے کا مسخ ہونا، یہ تمام چیزیں پہلی قوموں پر ہوئی۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنے دور آخر میں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع میں انسانوں کو جو ایک جامع منصور مکمل دستور عنایت فرمائے، اس میں حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں بڑی تاکیدی ہدایات اور تعلیمات عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات رحمت سے دنیا کی ہر مخلوق نے فیض پایا، ہر ایک کو ان کے حقوق ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ہر طبقے کو ظلم سے نجات دلائی، خوف و دہشت سے امان عطا فرمائی، لٹے ہوئوں کو ٹھکانہ دیا، ہر فرد بشر کے ساتھ محبت و ہمدردی کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم۔ آپ علیہ السلام کی بعثت سے نہ صرف عرب بلکہ ساری دنیا کے مظلوموں، ستم رسیدوں اور حالات کے ماروں کو جو امن و امان ملا اور راحت و نصیب ہوئی، یقیناً یہ آپ علیہ السلام کا ساری دنیا پر ایک ایسا عظیم احسان ہے کہ جس کا بدلہ پوری انسانیت بھی نہیں ادا کر سکتی۔ آپ نے زندہ درگور ہونے والی بچیوں کو بچایا، عورتوں کو ظلم و ستم سے نکالا، غلاموں کو تشدد زیادتی سے چھٹکارا دلایا، یتیموں، بیواؤں، مزدوروں، جانوروں تک کے حقوق دلائے، امن و امان عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز وحی سے پہلے ہی امن و امان کے نظام کو قائم کرنے کی پوری کوشش فرمائی اور انسانوں کو ظلم و جور سے بچانے کے لیے اپنی فکروں کو لگایا۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم واقعہ جو پہلی مرتبہ عرب کی سرزمین میں قیام امن کے لیے پیش آیا، جسے تاریخ حلف الفضول کے نام سے جانتی ہے۔ زبیدہ کا ایک شخص مکے میں کچھ سامان تجارت لے کر آیا اور قریش کے ایک سردار عاص بن وائل نے یہ سب سامان خرید لیا، اس کا حق اس کو نہیں دیا۔ زبیدی نے سرداران قریش کی حمایت حاصل کرنا چاہا، لیکن عاص بن وائل کی حیثیت اور وجاہت کی وجہ سے انہوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اس کو سخت وسخت کہہ کر واپس کر دیا۔ اب زبیدی نے اہل مکہ سے فریاد کیا اور ہر باحوصلہ صاحب ہمت حق انصاف کے حامی شخص سے جو اسے مل سکا شکایت کیا۔ آخر کار فضل نامی چند لوگوں میں غیرت نے جوش کیا اور یہ سب عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے۔ انہوں نے ان سب کی دعوت و ضیافت فرمائی۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نام پر عہد و پیمان کیا کہ وہ سب ظالم کے مقابلے مظلوم کی حمایت میں ایک ہاتھ کی طرح رہیں گے اور ساتھ مل کر کام کریں گے جب تک ظالم مظلوم کا حق نہ دے دے۔ قریش نے اس معاہدے کا نام حلف الفضول یعنی فضول فضل نامی چند لوگوں کا معاہدہ رکھا۔ سب مل کر عاص بن وائل کے پاس گئے۔ زبیدی کا سامان اسباب سے زبردستی زبیدی کو واپس کیا
اللہ کے رسول علیہ السلام اس معاہدے سے بہت خوش تھے، اور بعثت کے بعد بھی آپ نے اس کی تعریف اور تحسین فرمائی اور فرمایا کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا جس میں اگر اس کے نام پر اسلام کے بعد بھی مجھے بلایا جائے تو میں اس کی تکمیل کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے اس پر یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ حقدار تک پہنچائیں گے، کوئی ظالم مظلوم پر غلبہ نہ حاصل کر سکے گا۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ فرماتے ہیں، حلف غیری کے ابتدائی جلسے میں ہونہار نو عمر نے باوجود کم سنی کے بڑے ذوق و شوق سے حصہ لیا تھا، جسے کچھ دنوں بعد دنیا پیغمبر اسلام کے محترم نام سے جانے لگے گی۔ اس حلف الفضول میں ایک رضاکار جماعت شریک ہوئی جس کا مقصد حدود شہر میں مظلوم کی، خواہ وہ شہری ہو یا کہ اجنبی، مدد کرنا اس وقت تک چین نہ لینا تھا جب تک ظالم حق رسانی نہ کرے۔ آپ علیہ السلام جو دین لے کر مبعوث ہوئے وہ دین رحمت، جس میں ساری انسانیت کے لیے امن و عافیت کا پیغام ہے۔ اسلام کے سائے میں نہ صرف انسانوں کو آرام و سکون نصیب ہوا بلکہ جانور بھی اسلام کے سائے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ مامون ہو گئے، کیونکہ اسلام نے پورے اہتمام کے ساتھ ہر طرح کی ایذا رسانی پر نہ صرف پابندی لگا دی بلکہ کسی کو بھی تکلیف پہنچانا حرام قرار دی۔ کمال ایمان کی علامت یہ بتائی کہ زبان اور ہاتھ کی ایذا رسانی سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے عمل سے اس کا خوب اہتمام بھی کر کے دکھایا کہ کسی انسان اور جاندار کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کے علاوہ عام انسانوں اور غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، ان کے ساتھ بھی حسن و سلوک کرنے کی تعلیم دیتے فرمایا، خبردار سن لو، جس کسی نے کسی معاہد پر ظلم کیا یا اس کا حق غصب کیا، چھین لیا، یا اس کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف دی، یا اس کی رضا کے بغیر اس سے کوئی چیز لے لی، تو قیامت کے روز میں اس کی طرف سے جھگڑوں گا۔ اس ارشاد میں آپ علیہ السلام نے گویا ایک اصول پیش کیا کہ کبھی کسی دور میں کسی بھی اقلیتی فرد پر کسی طرح کا ظلم نہ کرنا، اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، اس کی کسی بھی چیز کو اس کی خوشی اور مرضی کے بغیر نہیں لینا، ورنہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان کے خلاف اس فرد کی حمایت میں اللہ کے بارگاہ میں مقدمہ دائر کریں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، من قتل معاہدا لم يروا رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عام۔ جس کسی نے کسی معاہد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے امن و امان کا ایسا بہترین نمونہ بھی انسانیت کے سامنے پیش کیا جس کا تذکرہ بھی ایمانی حرارتوں میں اضافے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ چنانچہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ مکہ مکرمہ کا 13 سالہ دور نبوت مسلمانوں کے لیے جس قدر جا غسل اور صبر آزما تھا، آلام مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، ایمان والوں کے حوصلے پست کرنے،
دین سے برگشتہ کرنے کے لیے کوئی تدبیر نہیں چھوڑی۔ مکے کی اکثریت مسلمانوں کی اس اقلیت پر ظلم ستم کرتے رہے۔ حالات بدلے، مکہ مکرمہ سے نکالے جانے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح کامرانی کے ساتھ مکے میں پوری شان و شوکت کے ساتھ داخل ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ فتح مکہ کے تاریخی دن جب مسلمان مکے میں داخل ہونے لگے تو جہاں ایک طرف مسلمان خوشی مسرت سے سرشار اور فتح کامرانی کے جذبات سے معمور تھے، وہیں مکے کے باشندے دشمنان نبی صحابہ پر پریشان کر رہے تھے کہ اب نہ جانے کیا معاملہ، کیا سلوک ہوگا، ظلم و ستم کے بدلے نہ جانے کس انداز میں پورے کیے جائیں گے۔ مسلمانوں کا قافلہ مکے میں داخل ہوا۔ انصار کا جھنڈا سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ کر کہا، الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے۔ آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ نے ناراض ہو گئے۔ ابو سفیان سے کہا، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کے عام کرنے کا دن ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مخالفین سے پوچھا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو انہوں نے کہا، جیسے حضرت یوسف نے اپنے خطۂ کار بھائیوں کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، آپ سے بھی ہمیں وہی توقع کرتے ہیں۔ اس جواب پر آپ علیہ السلام نے وہی جملہ ارشاد فرمایا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، تم سے آج کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تم سب آزاد ہو۔ پھر اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عجیب اعلان فرمایا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو امن ومن اغلق بابہ فہو امن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ بھی مامون ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ لگا لے وہ بھی امن و سلامتی میں۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد آپ علیہ السلام نے باضابطہ ایک تحریر معاہدہ کیا، ایک دستور مرتب فرمایا۔ معاہدہ اگرچہ بنیادی طور پر انصار کے بڑے قبائل اوس و خزرج کے ساتھ تھا، مگر اس میں مدینہ منورہ کے یہودیوں، ان کے 3 بڑے قبیلوں بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع بھی شامل کیا گیا۔ یہ دستور مسلم ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق، اختیارات، فرائض، واجبات کی اساس اور بنیاد ہے۔ اس دستور سے متعلق مولانا سید انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ رحم الطراز نے اس تحریری دستاویز سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کو امن، جنگ دونوں حالتوں میں مساوی حقوق، برابری کا درجہ دیا گیا ہے۔ انہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہے۔ عہد شکنی، وعدہ خلافی یکساں طور پر سب کے لیے ناقابل معافی جرم قرار دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انہیں اسلامی ریاست کی حدود میں جان و مال، عزت آبرو کی مکمل حفاظت کی ضمانت دی گئی۔ ابن ہشام نے اس معاہدے کے 130 اصول کو اپنے مایہ ناز تصنیف سیرت النبی المعروف سیرت ابن ہشام میں ذکر کیا۔ اسلام نے امن و امان کا جو تصور دیا ہے، اس کے متعلق جو ہدایات، تعلیمات دی ہے، اس کے نظیر دنیا کے کسی مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے عملی طور پر امن و امان کا نمونہ بھی انسانوں کے سامنے پیش کیا۔ ہر شعبے سے متعلق واضح طور پر ارشادات سے نوازا۔ خوش خلقی، ایثار اور وفاداری، انسانی ہمدردی،
انسانیت نوازی، عفو درگزر، صلہ رحمی، حسن و سلوک، اس کے علاوہ بھی بے شمار قیمتی عظیم الشان تعلیمات سے اس امت کو نوازا کر امن و عالم کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ڈالا۔ یہ حقیقت ہے کہ اسلام ہی دنیا میں امن و امان کو قائم کیا، اس کے ماننے والے ہی پوری دنیا میں پیکر امن و محبت بن کر رہے۔ آج بھی ضرورت ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات امن و محبت ہیں ان کو عام کرنا ہے۔ اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں انسانوں کو امن و محبت کی ٹھنڈی چھاؤں میں جگہ دینا ہے۔ آج پوری دنیا بدامنی، خوف و ہراس کے تاریک ماحول سے لرز رہی ہے۔ ہر طرف ظلم و ستم کا المناک دور چل رہا ہے۔ انسان دامن امن کی تلاش میں پریشان ہیں۔ ایسے بدامنی، خون ریزی، قتل و غارت گری، لوٹ کھسوٹ، دھوکہ دہی کے ماحول میں حقوق سے محروم اور ظلم و تشدد سے بدحال انسانوں کو سایہ امن عطا کرنے، عدل انصاف کو پھیلانے کے لیے مسلمان کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلف الفضول والا عظیم واقعہ ایک بے مثال نمونہ ہے کہ ہر ظلم کے خلاف متحدہ آواز بلند کرنا ہے، ناانصافی کے خاتمے اور مظلوموں کی حمایت کے لیے تفریق مذہب و ملت کو مٹا کر صدائے انقلاب بلند کرنا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کو جو دہشت گرد اور تشدد پسند کے طور پیش کر رہے ہیں اور پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے نفرت انگیز ماحول میں بہت ضرورت ہے اسلام کے نظام امن و امان، محبت و الفت کو عام کرنے کی اور برادران وطن کے ساتھ خوش اخلاقی، ملنساری، ایثار ہمدردی کا معاملہ کرنا ہے۔ آخر میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ ان کی ایک تحریر ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم اسلام کے لیے پیغمبر امن و امان اور سلامتی راحت بن کر تشریف لائے تھے۔ جس وقت تک دنیا میں آپ علیہ السلام کے پروگرام پر عمل کیا، امن و چین کے دورہ رہا۔ جب چھوڑ دیا تو فتنہ فساد، ظلم و جور، طرح طرح کے جرائم پھوٹ پڑے۔ دنیا نے امن و امان، عدل و انصاف قائم کرنے اور انسداد جرائم کے لیے سینکڑوں مختلف قسم کے نظام چلا کر دیکھ لیا۔ نتیجہ سب کے سامنے یہ آیا کہ جوں یہ نظام بڑھے گا، جرائم کا طوفان بڑھا، انصاف رخصت ہوا، امن و اطمینان کا کہیں نام نہ رہا۔ ذرا اس میدان میں آگے بڑھنے کے بجائے کچھ پیچھے ہٹ کر دیکھیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کو زیادہ نہیں تو کچھ عرصہ ہی کے لیے امتحان کے طور پر صحیح آزما کر دیکھیں اور پھر اس کا مشاہدہ کریں کہ دنیا کا امن و امان، راحت و سلامتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ ہے۔